اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، بہت سارے نوجوانوں کی خواہش رہی کہ یہ جمعہ معراج کے متعلق بات ہو. ویسے تو میرا ارادہ کچھ اور ہی کہنا چاہتا تھا، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے ایک عنوان پیش کیا کہ 4 چیزوں کی دشمن آج ساری دنیا بن بیٹھی ہے. ایک انسان اور انسانیت کی، دوسرا اسلام کی، تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے ذات کی، چوتھا قرآن مجید کی. انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا تو ضرور عرض کروں گا. نوجوانوں کی اور بزرگوں کی خواہش کو سامنے رکھ کر میں نے آج کا عنوان معراج ہی کے سفر کو رکھا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر بھیجا دعوت کا کام دے کر، اور حضرات انبیاء اس وقت دنیا کے اندر تشریف لاتے جب دنیا کی قوم اللہ کے احکامات کو بھول جاتی تھی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں جب مبتلا رہتی، تو اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر بھیجتے. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا کے اندر تشریف لا کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے. قوم قوم ہی ہے. بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ زمانہ بدلا لیکن قوم کا مزاج نہیں بدلا. زمانہ بدلا لیکن قوم کا مزاج نہیں بدلا. اسی لیے بعض لوگوں نے یہ جملہ تک تیار کر دیا کہ جبل گردد جبل نہ گردد. پہاڑ بدل سکتا ہے لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی. جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو، جبل کہتے ہیں عربی میں فطرت اور عادت اور مزاج کو. عربی دان، عربی کے ماہرین نے جملہ تک بنا دیا کہ جبل گردد جبل نہ گردد. پہاڑ بدل سکتا ہے لیکن انسان کی فطرت بدل نہیں سکتی. تو بہرحال قوم مخالفت پر آتی انبیاء کی. انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے اور کہتے کہ الہ العالمین، یہ قوم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ فرماتے کہ صبر کرو اور دعوت دو، اور قوم کو بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں،
جب ایک نبی خطاب کرتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تو قوم سب سے پہلے یہ سوال کرتی کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے آپ کے پاس اللہ کے نبی ہونے کی۔ جب یہ قوم سوال کرتی تو انبیاء پریشان ہو جاتے، اس لیے کہ انبیاء کا چہرہ انسانوں کی چہروں کی طرح ہوتا تھا، انبیاء کی طبیعت اور عادتیں انسانوں کی عام طبیعت اور عادتوں کے موافق ہوتی تھی۔ جیسے عام انسان کھانا کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، اٹھتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، عام انسانوں کو جیسے بچے ہوتے تھے، ایسے ہی حضرت انبیاء کا بھی حال تھا۔ تو قوم کو یقین نہیں آتا کہ یہ ہمارے جیسا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، کوئی تو دلیل ہونا چاہیے، کوئی تو پروف ہونا چاہیے، کوئی تو ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اب انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے کہ الہ العالمین، یہ تیرے بندے اور ہماری قوم ہم سے دلیل پوچھ رہی ہے، ثبوت پوچھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات انبیاء کو معجزے عطا کرتے، خاص ایک ملکہ دیتے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عادت کے خلاف ہونے والا کام۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عادت کے خلاف ہونے والا کام، جس کام کو ایک عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ قدرت کے بعد معجزے کا درجہ ہے، معجزے کے بعد کرامت کا درجہ ہے۔ قدرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، معجزہ حضرات انبیاء کے ساتھ خاص ہے، کرامت حضرات صحابہ، اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن کی زندگی میں ایک سنت بھی نہ چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کرامت عطا کرتے۔ داڑھی مڈانے والے، عورتوں کے سامنے بیٹھنے والے، عورتوں سے بات چیت کرنے والے، حرام کھانے والے، نماز چھوڑنے والے، بے حیا کام کرنے والے، سنتوں کا جنازہ اٹھانے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت ہرگز عطا نہیں کرتے۔ کرامت تو اسے دیتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی نہ چھوڑا ہو، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرامت اس آدمی کو دیتے ہیں جو فرائض کے ساتھ ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ، سنتوں کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی جو پابندی سے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو کرامت دیتے ہیں۔ کرامت کسی دکان کی مٹھائی نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، کسی دکان کی ترکاری، نیمبو، آلو، پنڈو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو دے دے۔ کرامت جادو ٹونا ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، وہ تو غیروں کو بھی حاصل ہے، ہندوؤں کو بھی حاصل ہے، پجاریوں کو بھی حاصل ہے، پادریوں کو بھی حاصل ہے۔ آپ چاہے تو تب آپ کے لیے بھی جادو سیکھ سکتے ہیں، لیکن سیکھنا حرام ہے، لیکن جادو ہر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کرامت نہیں حاصل ہوتی۔ اور بار بار اپنے کرامتوں کو دکھانے والے کے بارے میں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ بھی نہ دیکھو۔ ضرورت پر کرامت دکھانا، بیٹھے تو کرامت، اٹھے تو کرامت، سوئے تو کرامت، تھوکے تو کرامت، ایسے اٹھے بیٹھے کرامت دیکھنے والے کے بارے میں حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ تک نہ دیکھو، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ وہ کس کا دشمن؟ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، کیونکہ کرامتیں تو انتہائی مجبوری کی صورت میں دکھائی جاتی ہے، ورنہ بار بار کرامت صحیح دکھانے والے پر اعتبار کرنا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے آج کیا ہے، بلکہ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کرامت زبان کاٹنا نہیں، کرامت ہوا میں اڑنا نہیں، کرامت پانی میں چلنا نہیں، کرامت تو اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر جو آدمی پابندی کرتا ہے وہی سب سے بڑا کرامتی ہے، جس کی زندگی میں آج تک ایک وقت کی نماز نہ چھوٹی ہو، جس نے اپنی زندگی میں بالغ ہونے سے لے کر آج تک اپنے چہرے میں اس طرح نہ لگایا ہو، جس نے اپنی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اپنے نگاہوں سے کسی غیر عورت کو نہ دیکھا ہو، جس نے اپنی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اپنے زبان میں حرام کا کوئی دانہ نہ رکھا ہو، اس سے بڑا ولی اور غوث کوئی ہو نہیں سکتا، اور اس سے بڑی کوئی اور کرامت ہو ہی نہیں سکتی۔ مزاروں پہ بیٹھ جانا،
شیخوں کے سلاخوں کو چبا لینا، محرم کے علاوے میں کودنا، پنجے اٹھا کر وجد میں آنا، یہ سب ناٹک ہے، ناٹک جو کہتے ہیں، جو ایسے ویسے لوگ آ کر جادو دکھاتے ہیں وہ صحیح ہے کہ جادو ہے. کرامت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے. کرامتیں تو انسان کے اندر سے نہیں نکلتی بلکہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے ہاتھوں کے اندر وہ تاثیر دیتے ہیں، ان کے زبان میں وہ تاثیر دیتے ہیں، ان کے نگاہوں میں وہ تاثیر دیتے ہیں، ان کے خیالات میں وہ تاثیر دیتے ہیں جو عام انسان کر ہی نہیں سکتا. تو بہرحال کرامت اولیاء کا کام ہے، معجزات حضرات انبیاء کا کام ہے، قدرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص ہے. تو جب قوم انبیاء کی نبوت کا انکار کرتی ہے، رسولوں کی رسالت کا انکار کرتی ہے اور حضرات انبیاء اور رسول سے ثبوت اور پروف پوچھتی ہے، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات انبیاء کے پاس اپنے طرف سے کچھ معجزات عطا کرتے ہیں. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو عام انسان کر نہیں سکتا، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو کسی نہ کسی طریقے معجزہ دے کر بھیجا. اور حدیث قرآن میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ دیے ہیں میرے آقا کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 9 معجزے دیے. مفسرین کرام نے فرمایا 1,20,3,990 پر 9 پیغمبروں میں سب سے زیادہ معجزے اگر ملے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملے. میرے آقا کا تذکرہ نہیں، آقا کے معجزے کتنے بتاؤں گا میں، لیکن آقا کے علاوہ جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیے. وہ کتنے معجزے تھے؟ 9 معجزے تھے. میرے آقا کے متعلق آتا ہے کہ بعض محدثین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے 300 معجزات دیے. بعض محدثین نے فرمایا کہ 1000 سے زیادہ معجزات دیے. بعض محدثین نے اپنے جذبات، حقیقت اور عقیدت کو سامنے رکھ کر کہا کہ نبی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں نبی کا کوئی معجزہ نہ ہو. آپ کا اٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا صبر، آپ کا توکل، آپ کی شادیاں، آپ کے بچے، نبوت کے بعد کی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی، لمحہ لمحہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا معجزہ ہی معجزہ تھا. اور آگے چل کر میں کہوں میرے دوستوں غور سے سننا کہ دوسرے نبیوں کو جتنے معجزات کے ملے، جس حیثیت کے معجزے ملے، ان تمام نبیوں کو جو معجزے ملے دراصل میرے آقا کے معجزوں کا چھوٹا چھوٹا حصہ تھا. چنانچہ آپ سنے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جسے عصا کہتے ہیں. عصا، وہ لکڑی سے بڑے بڑے کام ہو جایا کرتے تھے. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واحس بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میرے داہنے ہاتھ میں الہ العالمین یہ عصا ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، میرے بکریوں کو چراتا ہوں، دوسرے میرے ضرورت کے کام بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ تو تمہاری ضرورت کے کام ہو گئے، تمہارے عصے سے میں میرے کام بھی لے لوں گا. وہ کون سا کام ہے کہ موسیٰ جس لکڑی کو تم عصا سمجھتے ہو نا، اسی لکڑی کو تم میرا نام لے کر زمین میں ڈالو، ہم اس عصا کے اندر جان کو ڈالیں گے، ایک بڑا اژدھا بن جائے گا. قال القیا یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. جب حضرت موسیٰ ڈالتے عصا کو زمین میں گرتے ہی وہ عصا ایک لمبا سانپ بن کر تسعى دوڑنے لگتا، چلنے بھی نہیں دوڑنے لگتا، سامنے والے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا. حضرت موسیٰ خود ڈر جاتے کہ الہ العالمین تھوڑی دیر پہلے یہ میرے ہاتھ میں لکڑی تھا اور اب کیسے یہ عصا ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کے ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قال خذها، اے موسیٰ اگر اس کو لکڑی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جا کر اسے پکڑو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ ہم اسے پہلے لکڑی بنائیں گے بعد میں جا کر اٹھا لو، ایسا نہیں. سانپ اور اژدہی کی شکل میں اللہ تعالیٰ حضرت پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خوف کو دور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جاؤ اسی حالت میں، سانپ کی حالت میں، اژدہے کی حالت میں اسے جا کر تم پکڑو، کیونکہ انبیاء کا کام ڈرنا نہیں، انبیاء کا کام ڈرانا ہوتا ہے.
انبیاء کسی سے ڈرتے نہیں. اسی طریقے سے وارثین انبیاء جو حضرات علماء ہوتے ہیں نا، ان کا کام بھی ڈرنا نہیں ہے، ان کا کام بھی اللہ اور اس کے رسول سے، قیامت سے، دوزخ سے ڈرانا ہوتا ہے. جو ڈرتا ہے وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کا پابند نہیں ہوتا. جو بھی حق کی بات ہوتی ہے ڈنکی کی چوٹ میں جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پیش کرتے تھے، حضرات وارثین انبیاء، حضرات علماء کرام کا بھی یہی طریقہ رہے گا کہ وہ بھی حق بات کو ڈنکے کی چوٹ میں پیش کر دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے خوف کو دور کرنے کے لیے کیا کہا؟ جاؤ موسیٰ خذھا ولا تخف، اے موسیٰ جاؤ اسے پکڑو مت ڈرو. سنعیدها سیرتها الاولی، تم جا کر جیسے ہی اسے پکڑو گے ہم اس سام کو پرانی حالت پر لوٹا دیں گے. پرانی کون سی حالت تھی؟ لکڑی کی حالت تھی، پرانی حالت پہ لوٹا دیں گے. سنعیدها سیرتها الاولی، یہ موسیٰ کا عصا تھا، یہ موسیٰ کا معجزہ تھا، میرے آقا ہی کا معجزہ تھا. دراصل میرے موسیٰ کو تو ایک لکڑی عصا بن کر کام کرتی تھی، میرے آقا کے لیے تو درخت کی ہر لکڑی کام کرتی تھی. ایک صحابی میدان جہاد میں اترے، دبلے پتلے تھے، جو موٹے تازے قوی اور طاقتور تھے، وہ ایسے ہی اللہ کے بھروسے پر اترتے، وہ ہاتھوں سے لڑتے تھے دشمنوں سے، ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھا. ایک صحابی دھولے پتلے تھے، آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس نیزہ، کسی کے پاس ڈھال، کسی کے پاس کچھ ہے، میں بے سر و سامان اللہ پہ بھروسہ کر کے اتر گیا ہوں. دل چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی کوئی ہتھیار آ جائے، میرے ہاتھ میں بھی کوئی تلوار آ جائے، میرے ہاتھ میں بھی کوئی نیزہ آ جائے، میرے ہاتھ میں بھی کوئی ڈھال آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے جذبات کو سمجھتے ہیں، دیکھا کہ یہ تلوار لے کر میدان میں اترنا چاہتا ہے، لیکن نہ میرے پاس تلوار ہے، نہ میرے لاڈلوں کے پاس ایکسٹرا کوئی تلوار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مایوس نہیں کیا، فوراً ایک درخت کے پاس جاتے اور ایک ٹہنی کو توڑتے ہیں. اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کے ہاتھ اس ٹہنی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ بول کر اس ٹہنی سے جو دشمنوں کا مقابلہ کر. اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دشمن کی تلوار وہ کام نہیں کرے گی جو میرے ہاتھ کی ٹہنی کام کرے گی. اب دیکھیے موسیٰ کا عصا کہاں، پیغمبر کی لکڑی اور لاٹھی کہاں. اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو جو بھی دیا وہ دراصل میرے آقا کے معجزات کا ایک چھوٹا چھوٹا نمونہ تھا. اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ بھی معجزہ دیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے، ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہاتھ سورج کی طرح روشن ہو جاتا. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، موسیٰ اپنے جیب میں اپنے بغل میں ہاتھ ڈالو، جب تم نکالو گے تو وہ بیضا ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا. حضرت موسیٰ بغل میں ہاتھ ڈال کر ایسے نکالتے تو ہاتھ روشن ہو جاتا. لیکن میرے آقا کا معجزہ اس روشنی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے. موسیٰ کا صرف ہاتھ روشن ہوتا تھا، میرے آقا کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک نور ہی نور تھا. اندھیرا ہوتا، پیغمبر کے جسم کی روشنی سے چیزیں تلاش کر لیا کرتی تھی امی جان. اندھیرا ہوتا، سوئی کے ناکے میں تاگا پرونے کا جب وقت آتا، امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پیغمبر کے قریب جا کر، جسم کے قریب جا کر آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والی روشنی اور نور کے تحت میں اپنے سوئی کے ناکے میں تاگا پرو دیتی تھی. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں ہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. 14ویں تاریخ تھی، چاند پورے شباب پہ آیا ہوا تھا، پورا نکلا ہوا تھا چاند. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتا. میرے آقا نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ یہ کبھی آسمان کی طرف اور کبھی میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاند کی خوبصورتی اور تمہاری خوبصورتی کے درمیان میں فیصلہ کر رہا ہوں. عقیدت کو اٹھا کر اگر حقیقت کو سامنے رکھوں یا رسول اللہ، یہ چاند کیا منور اور خوبصورت ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم جس نے ہم کو اسلام بھی دیا اور آپ کے غلامی میں پیدا کیا. حضرت عبداللہ بن سلام کے الفاظ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ یہ چاند تو آپ کے دامن کا ایک دھبا لگتا ہے، یہ
انسان تو آپ کے دامن کا ایک داغ اور دھبا لگتا ہے. جو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو دیے وہ معجزے دراصل میرے آقا کے معجزوں کا ایک حصہ تھا. اسی لیے کسی عاشق نے کہا میرے آقا کے معجزوں کی گنتی کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. لمحہ لمحہ آپ کے دن، آپ کے رات، آپ کا سفر، آپ کا حضر، آپ کے پریشانیاں، آپ کی وسعتیں، آپ کا ذرہ ذرہ معجزے ہی معجزے تھے. لیکن ایک باریک بات آپ کے سامنے عرض کرو میرے دوستو، کچھ معجزے ایسے ہیں جو دوسرے انبیاء کو بھی ملے، میرے آقا کو بھی ملے. جیسے اللہ کے رسول نے میرے آقا کو قرآن دیا تو دوسرے نبیوں کو دوسری کتابیں بھی تھی. میرے آقا کو کوئی اور معجزہ دیا تو دوسرے نبیوں کو بھی کچھ معجزہ دیا. ان تمام معجزوں میں سے ایک ہی معجزہ ایسا ہے کسی پیغمبر کو نہیں ملا سوائے میرے آقا کے، وہ ہے معجزہ اللہ کا دیدار اور معراج کا سفر. کسی پیغمبر کو نہیں ملا. کتاب دوسرے پیغمبروں کو ملی، لاٹھی کا معجزہ کسی پیغمبر کو بھی ملا، روح اور جان ڈالنے کا معجزہ کسی پیغمبر کو ملا، دریا پار کرنے کا معجزہ کسی پیغمبر کو ملا، آگ چھونے کا معجزہ کسی پیغمبر کو ملا، حکومت کا معجزہ کسی پیغمبر کو ملا. لیکن 1,20,3,990 پر 9 انبیاء میں سے کسی پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ نہیں دیا جو معجزہ کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وہ کیا ہے؟ معراج کا سفر اور اللہ کا دیدار. کسی پیغمبر کو نہیں ملا، صرف اور صرف میرے آقا کو ملا. اسی لیے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ایک ایک لفظ کی تحقیق بتاؤں گا میں آپ کے سامنے، غور سے سنتے جانا. پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 پر 5 مرتبہ معراج ہوئی. ایک نہیں، دو نہیں، 40 پر 5 مرتبہ، جس میں سے 40 پر 4 مرتبہ اللہ کے رسول خواب میں معراج کیے، سونے کی حالت میں معراج کیے. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم کے ساتھ سفر کیے. خواب کا معجزہ نہیں، بیداری کا، پورے جسم کا، روح کا ملا ہوا معجزہ تھا، صرف ایک مرتبہ. اسی لیے اس کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں کر سکتے. قرآن کھولو، سمجھو اور پڑھو. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. مفسرین کرام نے فرمایا سبحان کا جو لفظ آتا ہے نا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سبحان، صفتوں میں سے ایک صفت ہے سبحان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اس جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں بڑا کام ہوتا ہے. اسی لیے ہم سجدے کو جاتے ہیں تو کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. رکوع کو جاتے ہیں تو کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. یہ نہیں پڑھتے رکوع اور سجدے میں اللہ اکبر، الحمدللہ یا سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص، نہ رکوع میں پڑھتے ہیں نہ سجدے میں پڑھتے ہیں. بعض فقہاء نے فرمایا رکوع اور سجدے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، قرآن پڑھنا مکروہ لکھا ہے. یہاں سبحان کا لفظ اس لیے کیوں لایا جا رہا ہے کہ ایک انسان کی عبادتوں میں اللہ کے نزدیک سر جھکانے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک بندے کی عبادتوں میں سب سے زیادہ کوئی عبادت پسند آتی ہے تو وہ سر جھکانے کی عبادت پسند آتی ہے. مجھ جیسا اور آپ جیسا ایک انسان اور بندہ بشر جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ اس وقت میں ایک بہت بڑا کام کر رہا ہوں. کیا کام کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کے سامنے سر جھکانے سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی بڑا کام ہو نہیں سکتا. اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا یہ کام کرتے ہوئے دوسری تکبیر نہ کہو، دوسری تحمید نہ کہو، لا الہ الا اللہ نہ پڑھو، سر جھکاتے وقت سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم پڑھو، اس لیے کہ ایک بہت بڑا کام ادا کر رہے ہو. اللہ کے نزدیک بھی میرے دوستوں سر جھکانے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. لیکن آج مسلمان تباہ اور تاراج اگر ہو رہا ہے تو اللہ کے سجدے کو چھوڑ کر تباہ اور تاراج ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی ذلیل نہیں کرتے، اس قوم کو کبھی رسوا نہیں کرتے، اس قوم کو کبھی بے مراد نہیں کرتے، اس قوم کو کبھی ناکام نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سر جھکاتا ہے. تمام علماء کا، اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو قوم جس زمانے میں، جو معاشرہ، جو خاندان، جو فرد واحد اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے سر کو جھکانا چھوڑ دیتا ہے وہ جس کی ذلتیں دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے اور آخرت کی ذلتوں کا کوئی کہنا نہیں.
آج دیکھیں ہم معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اللہ کے دربار میں سر جھکانے کی کمی پائی جاتی ہے. اللہ کے سامنے سر جھکاؤ میرے دوستو, اللہ کے سامنے اپنے ناک اور ماتھے کو ٹیکو. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو اور سارے دنیا کے اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو کامیاب کرے گا. عرض کرنا ہے کہ سبحان کا لفظ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جب معراج میں بلایا تو اس کا تذکرہ جب قرآن میں کیا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں کہ میری قدرت کی بڑی بڑی کاموں میں سے, میرے قدرت کے بڑے بڑے نشانیوں میں سے یہ بہت بڑا کام ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو میرے تک بلایا. میں نے میرے محبوب کو اپنے تک بلایا. یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں. بعض شیعہ, رافضی, معتزلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا انکار کرتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آسمان کو نہیں گئے اور اللہ کا دیدار نہیں کیے. مفسرین و محدثین نے باقاعدہ حدیثوں کو جمع کیا. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے 20 صحابہ کو جمع کر کے ان کی روایتوں کو نقل کیا اور حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 25 صحابہ کو جمع کر کے ان کی روایتوں کو جمع کر کے معراج کو ثابت کیا. معراج کا واقعہ سچا, معراج کا واقعہ پکا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر پر شک کرنے والا ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. شیعہ کا عقیدہ یہی ہے, رافضیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ پیغمبر کو معراج کا سفر نہیں ہوا. اہل سنت والجماعت جو پکے اور صحیح العقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت سے غلو نہیں. ہمیں بعض لوگ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں, لکھ دیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت, اصل میں ہمیں اہل سنت والجماعت جو سنت پہ عمل کرتے ہیں, بدعت پہ عمل نہیں کرتے, صحابہ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرتے ہیں, دوسروں کے راستوں پر عمل نہیں کرتے. آج جو جتنا زیادہ بدعتی ہوتا ہے, خرافات پر عمل کرتا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, جن مسجدوں میں بدعات کی بزنس اور بدعات کی تجارت ہوتی ہے ان مسجدوں کے اندر لکھا جاتا ہے کہ یہ مسجد مسلک اہل سنت والجماعت کی ہے. وہ مسلک اہل سنت نہیں ہے بلکہ وہ مسلک اہل بدعت ہے. ہماری جو مسجدیں ہیں نا, جہاں بدعت سے روکا جاتا ہے, شرک سے روکا جاتا ہے, خرافات سے روکا جاتا ہے, غلط عقیدوں سے روکا جاتا ہے, یہ ہماری مسجدیں اور علماء دیوبند کے راستے پر چلنے والے جو ہوتے ہیں وہی صحیح طور پر اہل سنت والجماعت ہے. اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سفر معراج کا جو ہوا وہ جسمانی ہوا, خواب میں نہیں. خواب میں دوسری مرتبہ ہوا لیکن زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر گئے. قرآن نے صاف کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات. اللہ خود اپنی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے, لیکن بندوں کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی تعریف کر لیں, میں ایسا, میں ویسا, میں یہ کریا, میں وہ کریا. خود کی تعریف کرنے والے کا بھی اعتبار نہیں, کسی کے سامنے تعریف کرنے والے کا بھی اعتبار نہیں. خود کی تعریف, میں اگر اپنی تعریف کر لیا میرا اعتبار نہیں. میرے سامنے اگر کوئی آدمی آ کر مولانا تمہیں ایسے تمہیں ویسے اگر تعریف کرتا ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالو, مٹی پھینکو. آج دیکھیں گے چھوٹا کام بھی کر ڈالیا, میں یہ کریا, میں وہ کریا. خیر انہیں چپکے بھی رہا تو اس کے چمچے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تعریف نہ خود کی کرو نہ دوسروں کی تعریف سامنے سنو. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ سامنے تعریف نہ کرو اور پیچھے غیبت نہ کرو. سامنے تعریف کرنا گناہ, پیچھے غیبت کرنا گناہ. تعریف پیچھے کرو, اگر کسی کی کوئی غلطی ہے تو اسے سامنے بیان کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی تعریف کر لے, وہ تعریف کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کرتے ہیں کس حیثیت سے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر کر کے بلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس انداز سے پکارتے ہیں ذرا دیکھیے میرے دوستو. اللہ نے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو, یہ نہیں کہا کہ اپنے پیغمبر کو, یہ نہیں کہا کہ اپنے محمد کو, یہ نہیں کہا کہ اپنے نبی کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کی صفت اور ان کی حقیقت سے خطاب کیا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو, اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو عبد کہا ہے, عبد کہا ہے.
अरबी में अब्द किसे कहते हैं? एक बड़े आदमी के गुलाम को, एक बड़े आदमी के गुलाम को। मैं और आप सब अल्लाह के बंदे हैं, यहां तक कि अंबिया भी अल्लाह के बंदे हैं। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन एक जमात कहती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं, बंदे नहीं, बल्कि वो बशर मिस्लुकुम। पैगंबर आप कहो अपनी जुबान से, अगर आप नहीं कहेंगे बाद में आने वाली उम्मत आपको तरह तरह के तरीकों से याद करेगी। आप अपने जुबान से कहो, क्या कहूं इलाल आलमीन, इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं। मैं नूर नहीं बल्कि मैं इंसान हूं, इंसान। इसीलिए उम्मत का कलीमा क्या है, दुहम कलीमा क्या है, अव्वल कलीमा क्या है? अव्वल कलीमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुहम कलीमा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये नहीं कहा जाता अल्लाह के नूर और उसके रसूल है। जो जमात अल्लाह के रसूल को नूर कहती है, उनसे पूछो कि उनका दुहम कलीमा क्या है। उनके उस्ताद ने उनके बचपन में उनको दूसरा कलीमा क्या पढ़ाया? जब उनका कलीमा जुबान से निकलता है वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। तो अल्लाह के रसूल भी कहते हैं कि मैं बंदा और बशर हूं, अल्लाह भी कहता है कि मेरा पैगंबर बंदा और बशर है। लेकिन आज कुछ पेट पालू उलमा जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को बदल दिया और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में नूर था, लेकिन दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर और बंदे थे। कुरान ने इसी लफ्ज़ से इस्तेमाल किया क्या कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मेरे बंदे को बुलाया। और दूसरे भी अलकाब थे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे भी सिफत थे ना कि अल्लाह ताला चाहता तो ये कह सकता था कि मैंने मेरे पैगंबर को बुलाया, मैंने मेरे मोहम्मद को बुलाया, मैंने मेरे रसूल को बुलाया, मैंने मेरे अहमद को बुलाया। इन तमाम औसाफ को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को किस लफ्ज़ से इस्तेमाल किया, किस लफ्ज़ से याद किया? कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने मेरे बंदे को बुलाया। मेरे आका से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने किस नाम से पुकारा और आपको किस नाम से पुकारने से खुशी होती है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब अल्लाह ने मुझे बंदा कहकर पुकारा तो मुझे बेहद खुशी हुई। इसीलिए अल्लाह के रसूल खाते थे। खाते वक्त अल्लाह के रसूल के बैठने का तरीका क्या था आप जानते हैं? जमीन में बैठते, जमीन में बैठकर कभी दोनों गुर्दों को उठा लेते, घुटनों को उठा लेते, कभी एक घुटने को बिछा लेते। कभी कभार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलती पालती भी बैठते, जो आप लोग इस वक्त बैठे हैं ना, दो पांव बिछाकर, ऐसे भी बैठकर खाते थे। जब अल्लाह के रसूल दोनों घुटनों को उठाकर अक्सर औकात में ऐसे खाना खाते, जमीन में बैठकर आजिजी के साथ एक एक लुकमे में अल्लाह का शुक्र अदा कर कर के खाते, तो किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अंत ताकुलु कमा ताकुलु याकुलुल अब्द। अल्लाह के रसूल, आप ऐसे खाते हैं जैसे एक बंदा गुलाम खाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का तरीका देखो। आज हमारे खाने का तरीका, उसी पैगंबर के हम गुलाम, हमारे खाने का तरीका क्या? बफा सिस्टम है नहीं? खड़कर खा रहे, खड़कर मूत्री, खड़कर खाड़ी, खड़कर भी सो जाओ। पता क्या खड़कर सोने नहीं होता? चलो अभी पेशाब क्या की खड़कर कराती, पाखाना भी खड़कर करो, नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने पेशाब भी बैठकर करने का हुक्म दिया, पाखाना भी बैठकर करने का हुक्म दिया। सोना है तो लेटकर जमीन में सो। इसी तरीके से जब तुम खाना खाते हैं ना, इस खाने को भी तुम जमीन में रहकर और तुम खुद जमीन में बैठकर ऐसे खाओ जैसे कि तुम कई दिन के भूखे हो, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है जो तुम तक महज अल्लाह ने पहुंचाया है, तुम्हारे दस्तरखान तक पहुंचाने वाली जात। और तुम्हारे इस रोटी पर यहां तक पहुंचने पर कितने लोगों के काम लगे हैं, जरा गौर कर कर देखो, ये किसने किया? अगर पूरे रोजी की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द हो जाती तो तुम ही को बीज बोना था, तुम ही को हल जोतना था, तुम ही को घास उकाना था, तुम ही को शाख निकालना था, तुम ही को उसमें से दाने छिलना था, तुम ही को उस चावल को पुराना करना था, तुम ही को उस चावल पकाना था। नहीं, ये तमाम काम तुम्हारे से हो नहीं सकते।
تمہارے دسترخوان میں کھانا لانے کے لیے، پکا ہوا چاول لانے کے لیے الگ الگ جماعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے، اور ان کے ذہنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام ڈال دیا اور اس کا نفع بھی ان کے ذہنوں کے اندر رکھ دیا۔ ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی باڑی کے لیے لگا دیا، ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشنری میں لگا دیا، ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریداری میں لگا دیا، ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکان کھولنے میں لگا دیا، ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو جمع کرنے میں لگا دیا۔ جب پورا تمہارے مقدر کی روزی دکان میں مختلف جماعتوں کی محنت سے آ جاتی ہے تو اس روزی کو تم جا کر خرید کر لے کر گھر کو آتے ہیں، ابھی وہ کھانا تمہارے ہاتھ میں نہیں آیا، تمہاری محبت تمہاری بیوی کے دل کے اندر ڈالا، تم صرف لا کر چاول دیے، تمہاری بیوی نے اس چاول کو اٹھا کر دیکھا، سخت سخت دانے ہیں، سوچنے لگی کہ میرا شوہر یہ دانوں کو کیسے چبائے گا، اس کا پیٹ کیسے ہضم کرے گا، پھر اس نے اس چاول کو پکانا شروع کیا، وہ بھی ایسے ہی پکایا نہیں، آگ میں ڈالا نہیں، اس کی اماں نے اسے جیسے پکانے کا طریقہ سکھایا، اس رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ اب وہ پورے فارمولے کو سامنے رکھ کر پکاتی ہے۔ پہلے چاول کو پانی میں ڈالتی ہے، اس کے بعد ڈھولتی ہے، اس کے بعد پانی کے ساتھ اس چاول کو اسٹو میں رکھتی ہے، پوری توجہ چاول کی طرف رہتی ہے، کہیں چاول کچا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے، کہیں چاول گل نہ جائے جس کی وجہ سے میرے شوہر کو غصہ آ جائے۔ پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے ذہن میں ڈالا، کیوں؟ تمہارے دسترخوان میں کھانا لانا مقصد تھا، تمہارے دسترخوان میں کھانا لانا مقصد تھا۔ کتنی کاریگری چل رہی ہے، کتنی بناوٹ چل رہی ہے، کتنے لوگوں کی محنت لگ رہی ہے، باہر بھی محنت، اوپر سے بھی محنت، نیچے سے بھی محنت، پبلک سے بھی محنت، یہاں تک کہ گھر کو آ گیا تو گھر میں بھی محنت چل رہی ہے، اور آپ بڑے رستم بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ کھانا آ رہا ہے، یہ میرے پیسوں کا بدلہ نا، پیسوں کا بدلہ کھانا نہیں ہے، 100 روپے رکھ لو، ایک پلیٹ رکھ لو، ایک پلیٹ کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، نہیں 100 روپے کی نوٹ کو چاپ کر کھا لیے تو کھانا پیٹ بھرے گا، لازمی بات ہے۔ ایک عقل مند کہے گا نہیں مولانا، 100 روپے نہیں بلکہ 1000 روپے کے نوٹوں کو چاپ کر کھاؤں گا پیٹ نہیں بھرے گا، اگر ایک روٹی کھا لوں گا تو پیٹ بھر جائے گا۔ تمہارے 100 روپے میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روٹی میں طاقت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جب کھاتے ہو نا، اسے کھانے کا ایک طریقہ سیکھو، اسے پورے ادب کے ساتھ کھاؤ، پوری محبت کے ساتھ کھاؤ، غروری کے ساتھ نہ کھاؤ، تکبر کے ساتھ نہ کھاؤ، فقر کے ساتھ نہ کھاؤ۔ لیکن ہمارا معاشرہ سمجھتا نہیں ہے، جب اپنی خوشی کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ پیغمبر کی شریعت کو ایسے ٹھوکر مارتے ہیں جیسا کہ کوئی فٹ بال کھیلنے والا اپنے بال کو لات مارتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی شادیوں میں آج بھی یہ رواج ہے، آج بھی یہ طریقہ ہے کہ کھڑ کر کھاتے ہیں، مانگ کر کھاتے ہیں۔ ان کو آفیشیل کہا جاتا ہے، ان کو VIP کہا جاتا ہے، ان کو بڑے لوگ کہا جاتا ہے۔ نہیں، آپ کھانے کا انتظار کرو۔ سنتوں میں سے ہے کہ دسترخوان بچھانے کے بعد نہیں بیٹھنا، تم پہلے بیٹھو گے، دسترخوان بعد میں بچھے گا۔ جب تم کھا لو گے نا، پہلے دسترخوان اٹھے گا، بعد میں تم اٹھو گے۔ یہ کھانے کے سنتوں میں سے ہے۔ اور کھانے کا طریقہ کیسا؟ بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ ایک ایک لقمے میں، پہلے لقمے میں بسم اللہ والا برکت اللہ، درمیان میں اللہ کو یاد کرو، بسم اللہ اولہ آخرہ، بسم اللہ اولہ آخرہ۔ جب کھانا ختم ہو جائے تو تب دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ان دعاؤں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی کے ساتھ کھاتے تھے۔ امی جان حضرت عائشہ نے پوچھا اور دوسرے صحابہ بھی پوچھتے تھے، یا رسول اللہ انت تاکل کما یاکل العبد، اللہ کے رسول آپ ایسے کھاتے ہیں جیسے کوئی ایک بندہ کھاتا ہے، ایک غلام کھاتا ہے، ایک بھوکا کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی تو اللہ کا نور ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عاجزی اختیار کر رہے ہیں اور امت کو عاجزی کا سبق دے رہے ہیں کہ ارے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ رات بھر روتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسے آتی جیسا کسی ہانڈی میں ابلتا ہوا شوربہ، گھٹ 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 جیسے آواز آتی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے۔ رات کے رونے میں ایسی آواز آتی، اللہ کے رسول کے رونے پر مجھے رحم آتا، میں قریب جاتی، نماز جب تکمیل کو پہنچتی، روزہ جب پورا ہو جا، نماز جب پوری ہو جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہتی ہے، رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے گئے ہیں، پھر اتنا روتے ہیں آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، آپ اتنا روتے ہیں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہاں بھی عبد کا لفظ، بندے کا لفظ آ رہا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
ایک انسان کی حقیقت اور انبیاء کی حقیقت اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو کیا لفظ سے استعمال کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اپنی طرف بلایا۔ بلانے کا پورا جو واقعہ ہے قرآن مجید میں صرف 2 جگہ معراج کا تذکرہ آیا ہے، لیکن اس کی تفصیل حدیثوں کے اندر آئی، بخاری کے اندر بھی آ کر ہے، مسلم کے اندر بھی آ کر ہے، دوسرے حدیث کی کتابوں کے اندر بھی آ کر ہے کہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے کہ معراج کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا سفر کرنے سے پہلے ہوا، مدینے کے سفر کے بعد نہیں۔ جو بڑا سفر تھا مدینے کے سفر سے پہلے ہوا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر ہر جگہ نبی کی مخالفت۔ ایسے وقت میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی کے گھر ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ پھوپھی کا گھر کہاں تھا؟ کعبۃ اللہ کے تقریباً 300-350 فٹ۔ آج جہاں مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کی مسجد حرام ہے، حجاج کرام جو گئے ہوئے ہیں وہ پہچان سکتے ہیں، ایک دروازہ ہے جس کا نام باب عبد العزیز بول کر، اس دروازے کے پاس حضرت ام ہانی کا گھر تھا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری آنکھیں تو بند تھی لیکن میرا دل جاگ رہا تھا۔ اور انبیاء کی یہ عام خصوصیت ہے کہ انبیاء سوتے ہیں تو آنکھ بند ہوتی ہے لیکن دل سوتا نہیں، دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وضو سونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ ہمارا وضو سو گئے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو پیشاب سے ٹوٹتا ہے، پکانے سے ٹوٹتا ہے، خون سے ٹوٹتا ہے، پیپ نکل گیا تو ٹوٹتا ہے، نماز کی حالت میں ہنستے ہیں تو وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ٹیک لگا کر سو رہے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر ٹیک لگائے نہیں، ایسے بیٹھے ہیں اون کر گر رہے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن حضرات انبیاء ٹیک لگا کر بھی سوتے ہیں تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انبیاء ٹیک لگا کر سوتے ہیں تب بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، ہمیں ٹیک لگا کر سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے میرے پاس، اس وقت میری آنکھیں تو بند تھی لیکن میرا دل جاگ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو اپنے آنکھوں کے پلکوں کے بالوں سے مسلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہی سے حکم دیا تھا کہ جبرائیل جس وقت تم جا رہے ہو نا، یہ عشاء کے بعد کا وقت ہے، عام انسانوں کے سونے کا وقت ہے، میرا پیغمبر بھی سو رہا ہے، اسے جا کر اٹھانا، جگانا، میرے پاس لانا ہے، میری دعوت دو۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ اے الہ العالمین میں کیسے اٹھاؤں؟ جا کر نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ اے جبرائیل جاؤ، جا کر میرے پیغمبر کے تلووں کو تم اپنے آنکھوں کے پلکوں کے بالوں سے مسلنے لگو۔ جب میرے آقا کو گدگدی ہوگی، میرے پیغمبر کو گجگلی ہوگی تو میرا پیغمبر آہستہ سے آنکھ کھول کر دیکھے گا تو تم کو پہچان لے گا۔ یہ تو میرے پیغمبر کے اٹھانے کا ادب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت طریقہ کسی جگانے والے کو اٹھانے کا جب وقت آتا ہے تو اسے اٹھانے کے لیے بھی میرے آقا نے کیا کہا؟ جا کر اس کے سرانے کھڑ کر یا تو کھکارو یا نہیں تو اس کے پینتے جا کر اس کے پاؤں کو ہلکا ہلکا آہستہ دبانے لگو۔ سمجھ میں آئی بات؟ مسلمان کی نیند گھٹ نہیں رہتی، سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ مسلمان الگ، ہمیں مسلمان الگ، ہماری نیند تو سیمنٹ، سمجھ میں آئی بات؟ باٹل مارنے والا تو بھی رہتی ہوش میں رہتا، اس سے زیادہ بے ہوش ہمیں رہتے ہے نہیں۔ اگر ہمیں ہوش میں سوتے، مسلمانوں کی نیند میں سوتے تو پھر خدا کی قسم ایک وقت کی فجر ہماری نہ چھوٹتی۔ فیصلہ کرو۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا غلام نہ جانوروں کی طرح کھائے گا نہ جانوروں کی طرح سوئے گا۔ سوئے گا کیسے؟ ایسے سوئے گا، دل لٹکتا رہے گا، 50-50 رہے گا، جاگتا بھی رہے گا، سوتا بھی رہے گا۔ جاگتا اتنا جاگتا رہے گا کہ ایسی آواز آئی تو اٹھ جائے گا، سوئے گا ایسا کہ پوری دن کی تھکان ختم ہو جائے گی۔ سونے کے طریقے سے سو کر دیکھو، خدا کی قسم اگر فجر نہیں ملی تو میرا گریبان کی پٹی پکڑ لے۔ وضو کر کے سو، تڑپ کر سو، ترس کر سو، سورہ کہف کی آخر کی آیتیں پڑھ کر سو، فجر کی فکر لے کر سو،
4 لوگوں کو بول کر سو، موبائل میں الارم رکھ کر سو، امی کو بول کر سو، ابا کو بول کر سو، بیوی کو بول کر سو، نکو نکو منجے بولو، انہیں پڑھی نہیں تو ہم نہ کہاں اٹھاتی. یہ بھی صحیح بات ہے. امی کو بولنا امی پہلے نماز پڑھنا نا، ابا کو بولنا کہ تو ابا پہلے نماز پڑھنا. ادھر باپ بھی بے نمازی، ادھر بیٹا بھی بے نمازی، ادھر بیوی بھی بے نمازی، ادھر شوہر بھی بے نمازی. نہیں، سونے کے طریقے سے سو کر دیکھو. مفسرین کرام نے لکھا ہے سورہ کہف کی آخری آیتیں، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. 3 مرتبہ پڑھ کر سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اسے اٹھائیں گے. یہ میرا بھی تجربہ ہے. کبھی سفر کو جا کر 4 بجے آتا ہوں، سخت نیند ہوتی ہے، سخت نیند ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ سو جاؤں تو فجر چلے جائے گی، لیکن پھر بھی آیت پڑھ کر سوتا ہوں. الحمدللہ بڑی آسانی سے نیند نثار ہو جاتی ہے. خود کا تجربہ ہے. ہم جیسے گنہگاروں کا تجربہ ہے تو اللہ والوں کا تجربہ کتنا مضبوط رہے گا. تو بہرحال مسلمان سوئے گا تو آدھا جاگتا رہے گا، آدھا سوتا رہے گا. اب اسے جا کر اٹھانا بولا تو آہستہ 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 پاؤں دبانا، انہیں ہوشیار ہو جاتا. نہیں ہمیں نہیں، ہمیں اٹھاتے ہیں کیسا اٹھ رہے کہ بابا مر گا. نہیں، اب انہیں گھبرا رہا تو اللہ بچانا، انہیں ڈر کو اٹھتا، گھبرا ہو جاتا. میرے آقا کی سنتیں دیکھو، طریقے دیکھو. سونے والے کو جگانے کا طریقہ بھی پیغمبر کی شریعت میں ہے. سونے والے کو جگانے کا طریقہ، لیکن عام انسانوں کو جگانے کا طریقہ یہ ہے، لیکن پیغمبر کو جگانا ہے نا. یہ وہ پیغمبر ہے، یہ وہ رسول ہے جس کا ادب زمین و آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. کیسے جا کر اٹھائیں گے؟ اسی لیے تو حضرت جبرائیل پہلے ہی سوال کر لیا کہ الہ العالمین تیرے اس محبوب کو میں کیسے اٹھاؤں. اللہ تعالیٰ نے پورا ادب حضرت جبرائیل کو سکھا دیا. آج تک ہم آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل کے پاس جاتے تھے، لیکن آج تم میرے پیغمبر کے پاس جا رہے ہو. ادب سیکھ کر جاؤ ورنہ تمہارا نام فرشتوں سے کاٹ دیا جائے گا. یہ وہ پیغمبر ہے جس کے سامنے آواز سے بھی بات نہیں کیا جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو خبردار، پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز، پیغمبر کے ساؤنڈ سے تمہارا ساؤنڈ بلند نہ رہے. پیغمبر کے ساؤنڈ سے تمہارا ساؤنڈ بلند نہ رہے. آہستہ رکھو آواز، آہستہ رکھو. تم نماز چھوڑ کر برباد ہو گئے الگ بات، روزہ چھوڑ کر برباد ہو گئے الگ بات، زکات چھوڑ کر برباد ہو گئے الگ بات. صحابہ سے خدا نے خطاب کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا کہ خبردار اگر حضور کی آواز سے تمہارا ساؤنڈ بڑا ہو جائے گا فاحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے. خبردار. وہی قانون تھا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، جاؤ ادب سیکھ کر جاؤ. آج تک وہ ہوشیار اور بیدار تھے، تم جاتے تھے. آج پہلی مرتبہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں، تم جا رہے ہو. وہ سو رہے ہیں، پہلا اتفاق ہے جبرائیل کی زندگی کا کہ محمد رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں اور تم جا رہے ہو. اچھا کیسے جگانا؟ پلکوں سے حضور کے تلووں کا مساج کرنا. اچھا ادب سیکھ کر آئے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم. آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے آواز دی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اے چادر اوڑھ کے سونے والے، اے کملی اوڑھ کے سونے والے، اٹھو. اللہ نے آپ کو دعوت دی ہے. دنیا کا انسان کبھی مکے سے مدینہ، کبھی مدینے سے جدہ، کبھی ہندوستان سے امریکہ، کبھی امریکہ سے فرانس جاتا ہے. کائنات کی تمام مخلوقات میں اور کائنات کے تمام انسانوں میں اے محمد تمہارے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ تم زمین سے آسمان کو خدا کی ملاقات کے لیے جاؤ گے. اللہ کے رسول کا مساج ہوا. اللہ کے رسول آہستہ آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں تو پائیں کون کھڑے ہیں کہ وہ فرشتہ کھڑا ہے جو آج تک قرآن لایا کرتا تھا. اللہ کے رسول سوچنے لگے شاید اس اندھیرے میں اللہ کا کوئی پیغام آیا ہوگا. اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جبرائیل اس وقت اور آپ. حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آج میں قرآن کی کوئی نئی آیت نہیں بلکہ اللہ کی دعوت لے کر آیا ہوں. اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. آج تک تو
اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا تھا، لیکن آج اللہ کی خواہش ہے کہ تم خدا کو دیکھو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت جبرائیل نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے بالکل قریب دیوار کے پاس ایک حتیم بول کر جگہ ہے، اس جگہ پر لے کر آئے۔ لے کر آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ اے پیغمبر، ایک بندہ نماز کو جاتا ہے تو وہ جسم کا وضو کر کے جاتا ہے، آپ تو خدا کے پاس جا رہے ہیں، دل کا وضو کر کے جانا پڑے گا، وہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا آپ لیٹ جائیے، ہم آپ کے دل کو دھوئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، دوسرے فرشتے تشت لے کر آئے، تشت، زمزم کا کنواں تو بالکل قریب تھا، زمزم لیے حضرت جبرائیل اپنے انگلی کے اشارے سے یہاں سے لے کر یہاں ناک تک کاٹتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا آپریشن اور آخری آپریشن بھی تھا، ایک فرشتے نے ایک پیغمبر کو کیا ہے، بغیر قینچی کے، بغیر آلے کے، بغیر ہتھیار کے آپریشن کیا ہے۔ چند دن پہلے ایک بابا نکلیا تھا، کیا بابا؟ اسلم بابا، انہیں ہارٹ کا آپریشن کرتا کہتے پیپر رکھ کو کٹ 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 کٹتا ہارٹ اچھا ہو جاتا۔ اس کے پاس کون گیا کہ انہیں وقت سے پہلے مر گیا۔ اب ایڈریس نہیں اس کا۔ جب میں بولا تھا اسلم بابا کے خلاف، ایک صاحب آ کر کہنے لگے حضرت اس کے خلاف تو میں بول رہی نا حضرت، انہوں جا کر اچھے ہو گئے، انہوں جا کر اچھے ہو گئے، 2 مہینے سنے نہیں، انہوں وہاں چلے گئے۔ کہاں؟ وہاں چلے گئے۔ وہ کیسا بھی آپریشن انگلی کا آپریشن تو صرف حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول کو کیا، اس کے بعد صحابہ کا ویسا آپریشن نہیں ہوا، اور آپریشن حضرت جبرائیل نے کسی کا نہیں کیے۔ اس کے پاس وہ کون سا کرتب آ گیا کہ وہ انگلی سے یا قینچی سے کیا کہتے، سیون بھی نہیں کہتے، ٹاکے بھی نہیں کہتے، وہ بھی کولنگ گلاس ڈالنے کو آپریشن الگ کر رہا اللہ کا بندہ۔ اللہ ایسے ڈپلیکیٹ پیدا ہو کچھ ہمارا ایمان غارت ہوگا تو۔ اب قریب میں گوری پالنے میں ایک جنا آیا تھا، بائی کا فل چاٹتا کہتے انہیں، معلوم کیا آپ کو؟ نہیں معلوم، منجے معلوم سب بھی، پروف ہے میرے پاس، چاٹتا کہتے انہیں، کیا پھوڑا ہے تو پھوڑے کو چاٹتا کہتے، اچھا ہو جاتا کہتے۔ لا حول ولا قوت، پیپ ناجائز چیز، خون ناجائز چیز حرام ہے، اسے کیسا چاٹتا رہیں گا انہیں، وہ کیسا اچھا ہوتا رہیں گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سب ایمان کو غارت کرنے والے لوگ ہیں میرے دوستو، لیکن افسوس کہ جب ایسے چمچے آتے ہیں تو ہمارے ہی مسلمان ان کے قریب جا کر بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد آپریشن ہے جو حضرت جبرائیل نے اپنے انگلی سے کاٹا۔ کہاں سے کاٹا؟ یہاں سے لے کر ناف کا تو سمجھتے نہیں، بمبی تک کاٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس نہیں ہوا، درد نہیں ہوا۔ دنیا کے انجیکشن میں سن ہوتا ہے بول کر بولے تو اللہ کی طرف سے کیا جانے والا آپریشن پیغمبر کو کیسے تکلیف ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، پاک کیا گیا۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے سے گندا تھا کہ اب دھویا گیا؟ نہیں میرے دوستو، ہر گندی چیز کو نہیں دھوتے، کبھی کبھار پاک چیز کو بھی دھوتے ہیں۔ جیسا کہ دکان سے نوا کپڑا لیے، ٹیلر کے پاس سلائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر کو آ کر سلا ہوا نیا کپڑا بھی دھونے کے بعد ہی استری کر کر پہنتے ہیں۔ بعض نئی چیزوں کو بھی، دکان سے پلیٹ لیے، آتے ہی پلیٹ لگ کر کھانا نہیں کھاتے، لی گئی نئی پلیٹ کو بھی دھو کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہر غلیظ چیز ہی کو نہیں دھوتے، ہر اچھی چیز کو بھی کبھی کبھار دھو لیتے ہیں۔ جیسا کہ اب شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، نہیں کر کے پن کو، پلیٹ کو، چمچا کو دھوتے ہیں، دھو کو ایسا چیز کو بھی دھوتے ہیں کی تو روحانی آتے ہیں کہتے۔ میں بولے ہوں پہلے تو دھو کو ہی وہ اما کے گھر کے جہیز کے پورے کیا بولتے دیکھچا گیکچا سب رکھو، ہر چیز دھوتے ہیں۔ کیا خراب ہوگی؟ ٹھیک ہے چیز وہ دھونے کے لیے نہیں، پاک رہنے کے بعد بھی دھوتے ہیں۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تو پہلے ہی سے پاک تھا، اب اور پاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نے سینے کو شق کیا، سینے کو چاک کیا، اس میں سے قلب مبارک کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اس کے بعد اللہ کے حکم سے میں نے 70 پلیٹ سمجھو، 70 پلیٹ علم اور حکمت کے میں نے پیغمبر کے قلب میں ڈال دیا۔ پھر سینہ ویسے کا ویسا ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اب سفر شروع ہو رہا ہے، کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد حرام کا سفر شروع ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ کا۔
اللہ کے رسول حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل اب کہاں ڈائریکٹ اوپر جانا ہے؟ نہیں پیغمبر، یہاں سے آپ کو پہلے بیت المقدس جانا ہے۔ بیت المقدس کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول تمام انبیاء کا قبلہ ہے، جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی دیا، حکومت بھی دیا، اور حضرت سلیمان 13 سال کی عمر میں حکومت کیے، ساری دنیا کے بادشاہ تھے وہ۔ 13 سال کی عمر میں حکومت کیے، 4 سال 14 15 16 17 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ سلیمان میرا گھر ایک تعمیر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت المقدس کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 50 پر 3 سال کی تھی، تب تک وہ تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ تعمیر باقی رہ گئی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر ختم ہو گئی۔ 50 پر 3 سال کی عمر میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہوا۔ جب موت کا وقت قریب آیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان اب تم کو ہمارے پاس آنا ہے۔ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ الہ العالمین ابھی تھوڑا کام مسجد کا باقی رہ گیا ہے۔ نہیں، مسجد کے بنانے والے ہم ہیں، لیکن تمہاری موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک لحظہ ادھر نہ ایک لحظہ ادھر۔ تم زندہ رہ کر بھی یہ کام کر رہے تھے، اور ہماری قدرت کا نمونہ دیکھو کہ تمہارا انتقال ہوگا، تمہارے انتقال کے بعد بھی ہم اس کا کام لیں گے۔ وہ ایسا ہوا کہ جس راستے پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم عصا پکڑ کر کھڑے رہے، اسی حالت میں حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ جنات تعمیر کر رہے تھے بیت المقدس کی، وہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان ہماری سپروائزنگ کر رہے ہیں، ڈر کر رہے ہیں۔ پوری بیت المقدس کی جب تعمیر مکمل ہو گئی، اب آہستہ آہستہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عصا کو، لکڑی کو دمک چرنا شروع ہوئی۔ دمک چرتے چرتے جب لکڑی کمزور ہو کر ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ تو فوراً وہ جنات جو تعمیر کر رہے تھے کہنے لگے کہ اگر سلیمان کی موت کی خبر ہم کو پہلے ہی معلوم ہو جاتی تو ہم یہ مشکل کے کام میں مبتلا نہ ہوتے۔ یعلمون الغیب ما لبثوا، ہم غیب کو جان لیتے تو یہ مشکل کا کام ہم نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب مفسرین کرام فرماتے جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ بعض عاملہ بولتے نہیں، ہمارے پاس موکل ہے میں ان کو پوچھ کر بولتے ہیں، ہمارے پاس جنات ہے میں اس کر بولتے ہیں۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ فیوچر کا علم کسی کو نہیں، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی نہیں، اور آگے بڑھ کر کہوں تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو بھی غیب کا علم۔ غیب کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ پھر یہاں میں ذکر کرنے پر مجبور ہوں، ایک جماعت ہے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا۔ نہیں، غیب کا علم نہیں۔ قرآن مجید کے 90 پارے میں کھول کر دیکھو، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ قرآن کی آیت بن گیا۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کے جملے کو رکھ کر وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں غیب کو جانتا تو اور خیر کے کام زیادہ کرتا، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا نہیں معلوم، میرے اور آپ کے اوپر کل کیا گزرنے والی ہے نہیں معلوم، نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا نہیں معلوم۔ ہاں، اندازے کو سامنے رکھ کر، کچھ علمی طاقت کو سامنے رکھ کر گئے ہوئے حالات کا تو تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن آنے والی حالات کا تذکرہ کرنے کی خدا کی قسم کسی کے پاس طاقت نہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کوئی آدمی کاہن کے پاس گیا، عامل کے پاس گیا اور جا کر ہاتھ دکھاتا ہے کہ میرا فیوچر بتاؤ، تو عامل کے جواب سے پہلے اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جائے گا۔ عامل کے جواب سے پہلے ایمان نکل جائے گا۔ میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، میرا دکان چلے گا کہ نہیں چلے گا اللہ کو معلوم، تیرے باپ کو بھی نہیں معلوم۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میری جوڑی میرے ساتھ اچھی رہے گی کہ نہیں رہے گی اللہ کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ میں فلاں بزنس کرنا چاہتا ہوں، میرا بزنس چلے گا کہ نہیں چلے گا اللہ کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ بزنس کا تعلق فیوچر سے ہے، دکان کی ترقی کا تعلق فیوچر سے ہے، شادی کے بعد کی زندگی کا تعلق فیوچر سے ہے۔ ہاں، ایک کام کر سکتے ہیں آپ، فیوچر کے نفع اور نقصان کو معلوم کرنے کے لیے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ استخارہ کر سکتے ہیں۔ رشتہ آیا ایک اچھی چھوکری کا، استخارہ کر لو، اس کے ساتھ میری زندگی اچھی رنگی کی نہیں کی، عامل سے پوچھنا نہیں، استخارہ کرنا،
کئی طریقے استخارہ کرنے کے. ایک طریقہ بتا دوں آپ کو کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر کھانے پینے سے فارغ ہو کر تمام کام کر کر جب سونے کے لیے جاؤ گے وضو کر کے اپنے بستر پر بیٹھ کر تو دوسرے تمام وظائف کو پڑھ کر سوتے وقت 1-2 رکعت نماز پڑھ کر استخارے کی دعا کر کے دل ہی دل کے اندر نیت کر لے کہ مولا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہوا ہے, یہ رشتہ خیر کا ہو تو مجھے اطلاع دے دے, یہ رشتہ خسر کا ہو تو مجھے اطلاع دے دے. اب وہ نیت کر کے دعا پڑھ کر سوئے گا تو اب اسے خواب پڑے گا. کئی طریقے سے یا تو خواب پڑے گا اس کے ساتھ شادی ہوئے سکا تو سمجھ جانا کہ یہ رشتے میں خیر ہے. نہیں خواب نہیں پڑ رہا ہے, شادی نہیں ہوئے سکا, خواب پڑ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ رشتہ منظور نہیں ہے. خواب کیا بھی نہیں ہے, لیکن کوئی عامل آپ کے فیوچر کو بتاتا نہیں اور بتا نہیں سکتا. بتانے والا کذاب ہے, پکا جھوٹا ہے. یہ ذہن میں بٹھا لو میرے دوستوں. ہاں میرا بزنس ہی نہیں چل رہا ہے, کیا ہوا دیکھو حضرت, یہ پوچھو جا کر. ہاں تم نے کون کی کیا کی کر ڈالیا ہے, گزرا ہوا نا, یہ بتا سکتے ہیں. عمل کے ذریعے سے, اپنے علم اور قرآن کے ذریعے سے اس کے اوپر جادو ہو کر ہے کی, نظر ہو کر ہے کی, حسد ہو کر ہے کی, یہ معلوم کر سکتے ہیں گزرا ہوا دور. لیکن آئندہ میرا بزنس چلے گا کہ نہیں چلے گا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. بات کہیں سے کہیں چلے گئی. عرض کر رہا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مسجد کو تعمیر کی. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ اب ہمیں جانا ہے بیت المقدس. کیسے جانا ہے؟ 2000 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس. وہ زمانہ فلائٹ کا نہیں, ٹرین کا نہیں, کار کا نہیں, بس کا نہیں, 2 ویلر کا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تمام دنیا کی ترقی میرے پیغمبر کے زمانے میں ہم نے نچھاور کر دی ہے. ہم ایک ایسی سواری ہمارے پیغمبر کے لیے نازل کریں گے جس سواری کا پک اپ قیامت تک کوئی اور سواری کر نہیں سکتی. اس سواری کا نام کیا ہے؟ براق. براق براق کسے کہتے ہیں؟ برق سے. برق عربی میں کہتے ہیں بجلی کو, روشنی کو. سائنسدان کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں روشنی 13,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. پھٹ کو کو ٹارچ ڈالے تو جتنی تیز روشنی جاتی ہے اتنی تیز کوئی چیز نہیں جاتی. اس سے بھی زیادہ اگر کوئی دنیا کے اندر فاسٹ چیز ہے تو وہ آنکھوں کی روشنی ہے. سمجھ میں یہ بات ہے؟ روشنی, بجلی کی رفتار بہت تیز, اس سے بھی زیادہ فاسٹ اگر کوئی چیز ہے تو کون سی چیز؟ آنکھوں کی روشنی. ایسا کھولتے کی نہیں کی ہماری نگاہوں میں وہ دیوار آ جاتی ہے. ہم نے بچپن میں اسکول میں پڑھا کہ کوئی چیز نظر آتی ہے وہ اس وقت نظر آتی ہے کہ آنکھوں کی روشنی سیدھے جا کر دیوار پر پڑ کر وہ دیوار سے جب روشنی واپس پلٹ کر آتی ہے تو تب ہمارے دماغ میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دیوار ہے. ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ہمارے آنکھوں کی روشنی کتنی فاسٹ ہے, کتنی تیز ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ قیمتی چیز ہمارے آنکھوں کے اندر رکھا ہے. محدثین فرماتے ہیں جو مرد اپنے آنکھوں سے بار بار کثرت کے ساتھ غیر عورتوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے آنکھوں کی روشنی کو چھین لیتے ہیں. ہائے افسوس, ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کرتے, اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. آنکھوں کی روشنی ڈم ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق. براق آئی, سواری ہے. سنا ہوگا آپ نے کہ وہ براق کیسی تھی؟ صورت آدمی کی, جسم بیل کا, پاؤں اونٹ کے, دم گائے کی. صورت بھی خوبصورت, جسم بھی خوبصورت, اونٹ کے پاؤں لمبے لمبے, جس کے ٹائر بڑے ہوتے ہیں وہ گاڑی بہت اسپیڈ ہوتی ہے. وہ کیسی تھی اپنی جگہ پر, لیکن اتنا حلیہ تو حدیث کے اندر ہے. صورت کس کی تھی؟ انسان کی. جسم کس کا تھا؟ بیل کا. دم کس کی تھی؟ گائے کی. پیر کس کے تھے؟ اونٹ کے. اتنا آیا, کون کی سوٹ کو چھڑا ڈالیا, وہ فوٹو بنا کو بازار میں بیچ ڈالا. یہ حضور کی سواری براق کا کو کو اسے ہمارا سکا بیوقوف مسلمان جا کو لے لگا کو دکان میں لگا دل کو اود بتی لگ ڈال کو صبح ہی اس کے سامنے دعا کر ڈال کو غلہ کھولتا. اللہ وہ دیکھے تو خوبصورت تصویر میں خوبصورت چھکری کی فوٹو رہتی. انسان کی صورت بول کر ہے, چھکری کی صورت بول کر ہے کیا؟ لیکن میرے دوستو کتنے دکانوں میں کتنے گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے وہ تصویر ملتی ہے نہیں. وہ جیسی تھی ویسی اتنی بات.
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا چاہتے ہیں، مارے خوف کے وہ سواری ڈرنے لگتی ہے. جبرائیل نے ڈانٹا اور پیٹا اس سواری کو، کیوں بھی دک رہی ہے تو؟ کہنے لگی کہ آج تک میرے پیٹھ پر اتنا معزز آدمی نہیں بیٹھا جو آج بیٹھ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے کیا بے ادبی ہونے والی ہے. نہیں بیٹھ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے. ساتھ حضرت جبرائیل تھے، لیکن اس براق کی لگام کو میکائیل پکڑے ہوئے تھے. وہ اتنی فاسٹ جا رہی ہے، اتنی فاسٹ جا رہی ہے، جہاں انسان کی نگاہ آخر میں پہنچتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا. اتنے پک اپ کا کوستی بھی موٹر سائیکل آئی کیا؟ کار آئی کیا؟ نہیں، یہ خدا کی گاڑی ہے، خدا کا پک اپ ہے. یہ عالم ارواح کا سفر ہے. جا رہے راستے میں، اب جاتے جاتے آدمی کو تماشا دیکھنے کی خواہش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے. میرے پیغمبر بھی دیکھ رہے ہیں، ذرا اوپر پہنچ کر دیکھیں گے کہ زمین کا کیا حال ہے. جاتے جاتے ایک جگہ پر خوبصورت باغات، پھل پھول نظر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے جو بڑی خوبصورت ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے اور آپ کی خبر یہی بننے والی ہے، وہ ہے مدینہ منورہ. اور تھوڑی دور جا رہے ہیں، کوئی چیز نہ پھل نظر آ رہے نہ پھول نظر آ رہے، لیکن بہترین خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہاں کس بات کی خوشبو آ رہی ہے؟ نہ پھل ہے نہ پھول ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں فرعون کے دربار کی خادمہ باندی جو اس کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی مشاطہ کی خبر ہے، جس کی خبر کی خوشبو تم تک پہنچ رہی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبرائیل فرعون کے دربار کی نوکرانی کے خبر میں ایسی خوشبو آ رہی ہے، آخر اسے کس چیز کا بدلہ دیا گیا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ اس کی استقامت، اس کے ایمان کی مضبوطی تو اس کے مر کر 4000 سال گزرنے کے بعد بھی آسمانوں میں آج بھی ہو رہے ہیں. ایک عورت کی موت کے اور شہادت کے تذکرے آسمان میں ہو رہے ہیں، تو اس عورت کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ فرعون کے دربار میں اس کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی. ایک مرتبہ کنگھی نیچے گر گئی ہاتھ سے پھسل کر، تو وہ بسم اللہ بول کر اٹھانے لگی. فرعون کی بیٹی پوچھی، ارے کوئی چیز گرتی ہے اس ملک کے اندر تو اٹھاتے وقت لوگ میرے ابا کا نام لیتے ہیں، تو یہ کس کا نام لے رہی ہے؟ کہتی بھی گر گئی تو بھی اللہ کا نام لے کر اتنا، ہاں گلاس گر گا ہمیں کیا بولتے ہیں؟ ہمارے بھائی کا ایو بولتے ہیں. نہیں انا للہ پڑھو، اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ بول کر اٹھا رہی ہے. فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ کس کا نام لے رہی ہے؟ تو وہ مشاطہ کنگھی کرنے والی کہنے لگی میں تو اس پاک پروردگار کا نام لے رہی ہوں تو تیرے باپ کا بھی خدا ہے. اچھا میرا باپ ہی خدا ہے تو میرے باپ کا خدا کیسے آ گیا؟ فوراً تڑپ کر بچی جاتی ہے، فرعون کو ابا کو کہتی ہے کہ ابا تمہارا بھی کوئی خدا ہے؟ نہیں میرا کوئی خدا نہیں، میں خود خدا ہوں. میرا بھلا کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ میں خود خدا ہوں. تو وہ بچی کہنے لگی کہ ہمارے محل کی نوکرانی کہتی ہے کہ تمہارا بھی کوئی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو فوراً فرعون اس عورت کو بلاتا ہے، کیا تو نے کہا؟ ہاں میں نے کہا ایسا ہی ہے، تیرا بھی خدا ہے، میرا بھی خدا ہے، کائنات کا بھی خدا. تو ایک انسان ہے، نطفے سے پیدا ہوا ہے، خطرے سے پیدا ہوا ہے، بھلا انسان کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس کے سامنے کیسے سجدہ کیے جا سکتے ہیں؟ تیرا بھی خدا میرا بھی خدا ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. فرعون کسی کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتا تھا، وہ خود خدائی کا اعلان اور دعویٰ کرتا تھا. فرعون کو غصہ آیا، پھر بھی ایک ہلکا سا رحم اس کے دل کے اندر آیا. عورت کو کہنے لگا کہ او بوڑھی عورت میں تجھ پر رحم کھا کر کہتا ہوں کہ تو توبہ کر لے، میری خدائی کو تسلیم کر لے، ورنہ تجھے سخت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ عورت کہتی ہے مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہی ہے، جلادوں کو بلا کر مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، پھر بھی وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتی ہے. کسی وزیر نے کہا کہ بادشاہ ایک کام کرو کہ اس کے 4 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے ہیں اس کے. ایک بیٹے کو مار مار کر اسے توبہ کراؤ. یقیناً ماں اپنی اولاد کے واسطے تن من دھن ایمان قربان کرتی ہے، ہم نے دیکھا ہے. ایک کام کرو 4 بچوں کو بلاؤ، 1 by 1 چھوٹے 4 بچے لائے گئے. اب مشاطہ کو کہا جاتا ہے کہ مشاطہ ایمان سے پھر جا ورنہ تجھے اپنی اولاد کو کھونا پڑے گا. تو مشاطہ کہتی ہے بچے بھی اللہ ہی دیے ہیں، اگر وہ لیتا ہے تو مجھے کسی کا اعتراض نہیں ہے. بچوں کی حفاظت خدا کرے گا، ایمان کی حفاظت میں کروں گی.
دیکھا آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کتنی کر رہی ہے وہ عورت. ایک بچے کو بلایا اور ماں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا, بچہ تل کر خاک ہو گیا. ماں کی آنکھوں سے آنسو آئے تو فرعون سمجھ گیا شاید یہ سنبھل گئی ہے, یہ ایک بچہ جل گیا تو یہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں. مشاطہ کو کہنے لگا کیا تیرے دل کے اندر تڑپ آئی, تو کیوں رو رہی ہے؟ مشاطہ کہنے لگی کہ جہاں پنا یہ رونا بچے کے مرنے پر نہیں, بچے کی تقدیر پر خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں میرے, کہ میرا بچہ مجھ سے پہلے اللہ کے نام پہ قربان ہوا ہے, میرا بچہ مجھ سے پہلے اللہ کے نام پہ قربان ہوا ہے. فرعون کہتا ہے کہ یہ تو ابھی کمزور نہیں پڑی, 1 2 3 تین بچوں کو بھی ماں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا, تب بھی اس کا ایمان کمزور نہیں ہوا. ایک وزیر آ کر کان میں خوشپوسی کرنے لگا, ایک کام کرو بادشاہ, اس کا سب سے چھوٹا بچہ 1.5 سال کا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے, ایک کام کرو اس بچے کو اس کے سینے میں ڈال کر اس کے آنکھوں کے سامنے ذبح کرو. ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے. اب اس 1.5 سالہ بچے کو بلا کر سینے میں لٹایا گیا. بچہ سمجھتا ہے کہ ماں کے چھاتی سے دودھ پینے کے لیے چھوڑا گیا ہے, لیکن بچے کو کیا معلوم کہ وہ بچے کو خدا کے نام پر قربان ہونا ہے, ماں کے ایمان کا امتحان بچے کو دینا ہے. تو بچے کو سینے میں لٹا کر مشاطہ کو کہا جاتا ہے کہ مشاطہ یا تو ایمان سے پھر جا ورنہ تیرے نگاہوں کے سامنے تیرے لخت جگر کو تیرے سینے میں ذبح کیا جائے گا. ماں کہتی ہے کہ یہ بھی مجھے قبول ہے. جب وقت چھری چلانے کا آیا, 1.5 سال کا بچہ, تو ماں کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. تو بچہ کہتا ہے کہ اماں تو شکرانے پر روئے گی, لیکن یہ دنیا تیری بزدلی سمجھ کر تیرے اوپر الزام لگائے گی. تو اس وقت ہنس اس لیے کہ میں اس وقت تیرے سینے پہ خدا کا دیدار کر رہا ہوں, اس وقت میں تیرے سینے پہ خدا کا دیدار کر رہا ہوں. تاریخ میں آتا ہے کہ 3 بچوں نے بچپن میں بات کیا, ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس کمرے کا بچہ, تیسرا مشاطہ کے سینے کا بچہ. بعض روایت میں آتا ہے کہ جریج کے زمانے کا ایک بچہ. کبھی تفصیل کے ساتھ ان 4 بچوں کی تاریخ پیش کروں گا. خیر اللہ تعالیٰ کو اس مشاطہ کی قربانی پسند آئی, مشاطہ قربان ہوئی. اللہ تعالیٰ کو اس کی قربانی جب پسند آئی تو اس کے انتقال کے بعد سے اس کے قبر میں خوشبو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوشبو کا احساس نبی کو دلایا. اللہ کے رسول کا سفر شروع ہوا تو خوشبو آئی اور آگے بڑھے. آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں کی جماعت اللہ کے رسول کو بلائی, عیسائیوں کی جماعت بلائی, دنیا بلائی, شیطان بلایا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ مڑ کر مت دیکھو. اللہ کے رسول مڑ کر نہیں دیکھے. پھر بیت المقدس کو گئے, وہاں انبیاء کی امامت فرمائی. پھر وہاں سے آسمان کا سفر ہوا. مکے سے لے کر بیت المقدس تک براق کا سفر ہوا. بیت المقدس سے لے کر لفٹ کا سفر ہوا, جسے حدیث میں آتا ہے کہ زینا ایک سیڑھی, وہ سیڑھی کیسے تھی اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت جبرائیل کے ساتھ اللہ کے رسول 7 آسمانوں کا سفر کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے براہ راست اپنے جسمانی آنکھوں سے دیدار بھی کیا. رخصت ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ دے کر بھیجے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب سفر کر کے جب زمین میں بھیجا تو ایک رات کے اندر, ایک لمحے کے اندر اتنا لمبا سفر ہو گیا. صبح کو اٹھ کر اللہ کے رسول نے پورے مکے والوں سے کہا کہ میں آسمان کا سفر کیا, فلسطین کا سفر کیا, اللہ کا دیدار کیا. مشرکین نے انکار کیا کیونکہ ان کے عقلوں میں خباثت بھری ہوئی تھی, وہ انکار کیے اور ابو بکر کے پاس جا کر کہنے لگے کہ ابو بکر تمہارا پیغمبر تو بہکی باتیں کر رہا ہے. کہتا ہے کہ ایک رات میں فلسطین کو بھی جا کر آ گیا, آسمانوں کو بھی جا کر آئے گا, اللہ کا دیدار بھی کر کے آ گیا. بغیر سوچے سمجھے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میرا پیغمبر اگر کہتا ہے تو وہ بالکل سچ کہتا ہے. اسی وقت سے حضرت ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق کا نام پڑ گیا. یہ مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آسمانوں کا سفر کیسے تھا, جنت اور دوزخ کی سیر جو کرائی گئی, جنت میں کیسے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور دوزخ میں کیسے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا, انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو, تمام عالم اسلام کو اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.